فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پورے گھر میں پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی۔ دونوں بیٹوں باسم اور حسام کو تیار کر کے اسکول بھیجنے کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے ماں کی حرکات اور سکنات کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ بیگم نے سہرش، جو دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، اور اس سے چھوٹی نور تھی جو بالکل گڑیا کی مانند تھی، ایسی گڑیا جسے دیکھ کر ہر کوئی اس کی طرف لپکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھیل تھی، ایسی گہری جھیل جو بھی اس جھیل میں اترے گا وہ ڈوب کر ہی رہ جائے گا۔ تم دونوں کتنی بڑی ہو گئی ہو، کبھی خود سے بھی تیار ہو جایا کرو تاکہ تمہاری ماں بھی 2 گھڑی سانس لے سکے۔ سہرش کو تیار کر کے عالیہ بیگم نے نور کو دیکھا، جو تیار تو ہو چکی تھی، مگر جو اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے آنکھوں میں کاجل لگانے کی کوشش کی تو سارا کاجل اس کی آنکھوں پر پھیل گیا۔ عالیہ بیگم یہ دیکھ کر اپنی ہنسی نہ روک سکی اور جھٹ سے نور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ میری واحد اولاد ہے جسے دیکھ کر میری رکتی سانس بھی چل پڑتی ہے۔ تجھے زیادہ غیرت آ جاتی ہے میری ماں؟ میری باتیں سن کر اب بیٹھ، تیری آنکھیں صاف کرتی ہوں۔ شوکت صاحب جلدی ناشتہ ختم کریں اور بچیوں کو اسکول چھوڑتے جائیے گا، مجھے ذرا آج مشین لگانی ہے۔ جی جیسا آپ کا حکم، شوکت صاحب نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم بچیوں کو شوکت کے ساتھ رخصت کر کے گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی۔ وقت کا پہیہ ایسا گھوما، اولاد جوان ہو گئی۔ باسم اور حسام نے کمانا شروع کر دیا۔ باسم آفس میں جاب کرتا تھا جبکہ حسام نے واپڈا میں نوکری کر لی تھی۔ سہرش کے مزاج تو 7ویں آسمان پر تھے، فیشن کی ایسی دیوانی، اسے دیکھ کر لگتا تھا یہ ہالی ووڈ کی ماڈل ہے، مگر نور اس کے برعکس تھی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے ماں کے ساتھ گھرداری سنبھال لی تھی، ایسی سگڑ ہر کام ایک بار کہنے میں ہی سیکھ جاتی تھی۔ عالیہ بیگم نے سلائی کڑھائی کی اکیڈمی بھی کھول رکھی تھی، جہاں محلے کی بچیوں کو وہ ہنر سکھا رہی تھی۔ نور بھی ان میں شامل تھی، مگر اس چلتے سفر میں شوکت صاحب کی گھڑی رک گئی تھی۔ پورے گھر میں غم تھا۔ باسم کے سر پر باپ کی پگ رکھ دی گئی تھی۔ 2-3 مہینوں تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، مگر وقت نے ایک اور پلٹا کھایا۔ عالیہ بیگم بھی اپنے مزاجی خدا سے جا ملی۔ نور تو ایسے بکھر گئی جیسے ہوا میں روئی۔ 2 مہینوں تک اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ عالیہ بیگم اور شوکت صاحب اپنی زندگی میں ہی اپنے دونوں بیٹوں کی منگنی کر گئے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد دونوں بیٹے اپنی بیویوں سے نکاح کر کے گھر لے آئے تھے، مگر ان باتوں سے نور ابھی تک بے خبر تھی۔ باسم کی بیوی شانزے اور حسام کی بیوی فائزہ دونوں بہنیں تھیں۔ دونوں کے خاندان دور کے رشتہ دار تھے۔ شانزے کی طبیعت بہت ہی زیادہ کڑوی تھی تو فائزہ کی طبیعت اس سے بھی زیادہ۔ نور عشاء کی نماز پڑھ کر سونے لگی تو دروازے پر کوئی زور زور سے نوک کرنے لگا۔ نور نے دروازہ کھولا تو شانزے تھی۔ جی یہ سوگ ختم کرو، جانے والے چلے گئے، اب کچھ کام دھندا کر لو، شاباش کچن میں چلو، دعوت کے بہت سارے برتن ہیں، دھو جا کر، چلو، شانزے نے تھوڑی پر خارش کرتے ہوئے کہا۔ مگر آپ کون ہیں؟ نور نے معصومیت سے پوچھا۔ شاباش ہے بھائی، میں تمہارے بھائی باسم کی بیوی ہوں۔ میڈم صاحبہ اب چلو۔ بیوی؟ نور کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ باجی یہ ہماری نندیں تو کمال ہیں، بڑی والی کے تو پر کاٹنے میں ابھی دیر لگے گی، البتہ چھوٹی کے تو میں پر کتر بھی چکی، لگا آئی ہوں کام پر۔ دعوت کے سارے برتن دھو رہی ہے، شانزے نے بغیر رکے کہا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی فائزہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، ایسی جیسے وہ آدھی جنگ جیت چکی ہو۔ دونوں بہنوں کے دماغ میں عجیب ہی منصوبہ تھا، وہ بس گھر پر راج کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی گھر کے مردوں کے سامنے میٹھی چھری کا کردار نبھا رہی تھی۔ دونوں بہنیں باسم اور حسام پر اپنی محبت کا ایسا جادو چلا چکی تھی کہ ان کو اپنی بیویوں کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اپنی یتیم بہنوں کی ذمہ داری تو وہ بھول ہی چکے تھے، بس رات کو گھر آتے بہنوں کے حال تک پوچھنا گوارا نہ کرتے۔ چھٹی والے دن بیویوں کو لے کر ان کے میکے کا رخ کر لیتے۔ اس سارے عرصے میں صرف نور کی ہی زندگی پر گہرا اثر پڑا تھا، ایسا اثر کہ وہ تنہائی کا شکار ہو چکی تھی۔ مرحوم ماں باپ کی تصویروں کو دیکھ کر گھنٹوں روتی رہتی۔ زہر سے بھی کڑوی تنہائی ہوتی ہے جو انسان کو گھلا کر رکھ دیتی ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ نور کی سوتے سے ایک دم سے آنکھ کھلی، اسے لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ مشکل سے اٹھ کر کھڑکی تک پہنچی، کھڑکی کے پلے کھول کر وہ باہر منہ نکال کر سانس کو اندر کھینچنے لگی،
مگر اس کی بے چینی ابھی بھی کم نہ ہوئی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا اس کے دل پر چھا چکا تھا۔ کمرے کے اندھیرے کو تو اس نے بلب جلا کر روشن کر دیا، مگر اس کے اندر کا اندھیرا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ سیرش کالج سے لوٹی تو رکشے میں بیٹھ کر پارک چلی آئی۔ وہ کسی کی محبت میں کچی عمر میں ایسا ڈوبی، وہ محبت کے نام پر گندے کیچڑ میں اترتی چلی گئی۔ سامنے والا اسے فلم کی ہیروئن بننے کے خواب دکھا رہا تھا اور وہ اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ آج اسی نے اسے رقم لے کر آنے کے لیے کہا تھا۔ سیرش نے چھوٹی بھابھی فائزہ کی انگوٹھی رات کو چوری کر لی تھی۔ وہ پارک آنے سے پہلے اسے سونار کی دکان پر بیچ آئی تھی۔ وہ پارک میں پتھر کے بینچ پر بیٹھی اس شخص کی منتظر تھی۔ ہائے ہائے باجی باجی، فائزہ نے کپڑے رکھتے ہوئے الماری کھول کر زیورات کے ڈبے کو سنبھالتے انگوٹھی کا ڈبہ کھولا تو وہ خالی تھا۔ وہ خالی ڈبہ لے کر شانزی کی طرف دوڑی جو یہیں آ رہی تھی۔ باجی کیا ہوا؟ شانزی نے بھویں اچکا کر کہا۔ باجی میرے سونے کی انگوٹھی غائب ہو گئی ہے، فائزہ نے روتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، وہ تم نے صحیح سے دیکھا؟ شانزی یہ کہتے ہوئے خود الماری کے پاس آئی اور اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ سیرش کالج سے واپس آئی تو کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے فائزہ کو روتے دیکھا تو اندر چلی آئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ سیرش نے پوچھا۔ سونے کی انگوٹھی غائب ہے باجی کی، شانزی نے تب کر کہا۔ بھابھی وہ کل شام کو میں نے نور کو آپ کے کمرے سے تیزی سے نکلتے دیکھا تھا۔ کیا؟ پکا اسی نور نے اٹھائی ہے میری انگوٹھی؟ فائزہ نور کے کمرے کی طرف جانے لگی تو شانزی بھی پیچھے ہولی۔ لو جی، میرے سر سے تو بوجھ ہی اتر گیا۔ اب بھابیاں جانے اور نور، مجھے کیا ہے؟ کچن میں کام کرتی نور کو فائزہ نے بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر کہا۔ کہاں ہے میری انگوٹھی؟ نور نے فائزہ کے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو چھڑانا چاہا، مگر فائزہ نے اپنی ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط کی تھی۔ نور درد سے بلبلا اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ شانزی کو لگا کچھ زیادہ ہو رہا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر فائزہ کو نور سے الگ کیا۔ ہائے باجی، کیا ہو گیا ہے؟ شانزی تو پیچھے ہٹ جا، اس چورنی کو تو میں آج جان سے مار دوں گی۔ میں نے چوری نہیں کی، نور نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، اگر آج شام سے پہلے مجھے میری انگوٹھی نہیں ملی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فائزہ یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے نکل آئی۔ نور وہیں زمین پر بیٹھ کر سسک اٹھی۔ یہ تو چوری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، ویسے بہت ہی گہنی ہو تم۔ اب میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اللہ، میرا درد سر سے پھٹنے لگا ہے، شانزی نے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ فائزہ نے رات کو روتے ہوئے یہ بات اپنے شوہر کے کان میں ڈالی تو اسے حیرت ہوئی۔ اسے اپنی بہن پر اتنا اعتماد تو تھا کہ وہ چوری نہیں کر سکتی، مگر بیگم کو چپ کروانے کے لیے اس نے نئی انگوٹھی لے کر دینے کا وعدہ کیا تو فائزہ کا چہرہ کھل اٹھا، مگر ادھر نور کا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ یار، وہ آج تو مشکل سے بچی۔ وہ جو پیسے تمہیں دیے تھے وہ میں نے اپنی بڑی بھابھی کی سونے کی انگوٹھی چوری کر کے تمہیں دیے تھے، اور تم میری بھابھی کو نہیں جانتے، ایک نمبر کی لالچی ہے وہ۔ سیرش نے چند گھنٹے پہلے گھر میں رونما ہونے والے واقعے کو لفظ بلفظ دوسری طرف کال پر موجود شخص کو سنایا۔ تم نے میرے نام تو نہیں لیا نا؟ دوسری طرف موجود شخص نے تشویش سے پوچھا۔ ارے میں نے سارا ملبہ اپنی چھوٹی بہن پر ڈال دیا ہے، تم بے فکر رہو۔ یہ اچھا کیا تم نے۔ دوسری طرف موجود شخص نے لمبی سانس کھینچی۔ نور کی زندگی چند عرصے میں ایسی بکھری جیسے سمیٹنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ بھابھیوں کا رویہ، بہن بھائیوں کا بیگانہ پن، ماں باپ کی جدائی وہ سہ چکی تھی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے نور نے اپنی والدہ کا کوچنگ سینٹر میں کام شروع کر دیا تھا۔ وہ محلے کی لڑکیوں کو سلائی کڑھائی کا کام سکھا رہی تھی۔ خود کو مصروف رکھ کر وہ چند گھنٹے سکون کا سانس لینا چاہتی تھی۔ نور گھر سے زیادہ وقت کوچنگ سینٹر میں گزارنے لگی، البتہ کھانا پکانے کا کام ابھی بھی اس کے ذمہ تھا۔ زندگی کی رفتار بہت آہستہ چل رہی تھی۔ نور کے لیے زندگی کا ایک ایک پل خود پر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کو نور 10 بجے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ لے کر ٹیرس پر ٹہل رہی تھی۔ دماغ میں جنگ سی چل رہی تھی۔ وہ زندگی کو جی نہیں رہی تھی، گزار رہی تھی۔ اسے کسی ایسے کی تلاش تھی جو اس کی سنے، اس کو تسلی دے، مگر اس کے چاروں طرف تو نفرت تھی، طنز تھے، بیگانہ پن تھا۔ سب کے لیے ناشتہ تیار کر کے نور کوچنگ سینٹر جانے لگی تو دروازے پر شانزی کی بات سن کر نور کے قدم رک گئے۔ شانزی حسام اور باسم سے نور کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔
وہ نور کا ہاتھ اپنے شادی شدہ بھائی کے لیے مانگ رہی تھی، جس کی بیوی 2 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ وہ دبئی میں کام کرتا تھا، اس دفعہ گھر ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، مگر اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ حسام نے باسم کو دیکھ کر کہا، کہاں زیادہ ہے؟ یہ تمہارا بھائی بھی تو مجھ سے 7-8 سال بڑا ہے۔ شانزے نے تب کر کہا۔ اب اتنی بھی نہ چھوڑو، باسم نے فوراً جواب دیا۔ میرا بھائی اچھا کماتا ہے، خوش رکھے گا تمہاری بہن کو۔ فائزہ نے بھی اپنی بات کی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں جا رہا ہوں کام پہ، میں بھی نکلتا ہوں۔ نور کمرے میں تھی جب باسم نے دروازے پر دستک دی تو نور باسم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باسم نے اپنی بیوی کی کہی بات نور سے کی تو اس نے انکار کر دیا۔ باسم نے نہ چاہتے ہوئے بھی نور کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ گر گئی۔ اس کا منہ ٹیبل پر جا لگا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ باسم نے اسے بالوں سے پکڑ کر کہا، شادی تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ نور کو لگا وہ اپنے بڑے بھائی سے انکار کرے گی تو وہ اس کی مان لے گا، مگر باسم نے تو نور کے ایمان کو کلچی کلچی کر دیا تھا۔ زخم سے خون آنا بند ہو گیا تھا مگر درد ابھی بھی تھا۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں بھائی حسام سے بات کروں گی، نور نے دل کو تسلی دینا چاہی۔ ابو آپ کہاں ہیں؟ میں بہت اکیلی ہوں ابو۔ سیرش کمرے میں داخل ہوئی تو نور ابھی تک سو رہی تھی۔ سیرش نے نور کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے چہرے کے تاثرات کو تبدیل کر کے اگلے ہی لمحے نور کو اٹھانے کے لیے آواز دی، مگر نور بے سود ہی رہی۔ ارے بھائی اٹھ بھی جاؤ، سیرش نے اکتا کر کہا، مگر نور کی طرف سے کوئی حرکت نہ تھی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ سیرش چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے باہر نکل گئی۔ بھابھی میں کالج جا رہی ہوں، سیرش نے کمرے سے نکلتی شانزے کو دیکھ کر کہا، جس کی ابھی تک نیند سے پوری طرح آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ ناشتہ تو کر جاؤ، شانزے نے سر کو کھجاتے ہوئے کہا۔ بھابھی کہاں کا ناشتہ، نور تو ابھی تک اٹھی بھی نہیں ہے، میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی۔ کیا؟ شانزے نے اکتا کر کہا۔ ارے بھائی ناشتہ لے بھی آؤ، باسم نے تب کر کہا۔ لا رہی ہوں، صبر بھی کسی چیز کا نام ہے، شانزے نے کچن سے ہی شور کو جواب دیا، جو چائے کو کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ حسام بھی آفس کے لیے تیار ہو کر آ چکا تھا۔ فائزہ ٹرے میں چائے لے کر آئی تو چائے کا رنگ دیکھ کر حسام نے ایسا منہ بنایا جیسے کڑوی گولی نکل لی ہو۔ ابھی تو جلے ہوئے ٹوسٹ کی رونمائی باقی تھی۔ یہ کچن میں آج آگ تو نہیں لگ گئی؟ یہ ناشتہ کرنے کے لائق ہے؟ باسم نے تلخی سے کہا۔ یہ سب اپنی بہن سے پوچھو جو ابھی تک سو رہی ہے، اور ناشتہ ہمیں بنانا پڑ گیا ہے۔ ہاں تو کون سی موت آ گئی ہے؟ تم دونوں بہنوں کو کیا صرف باتیں بنانا آتی ہیں؟ باسم نے تھپ کر کہا۔ باسم یہ تم کس طرح؟ شانزے کے کچھ کہنے سے پہلے باسم نے چیخ کر کہا۔ کل مارا ہے نا میں نے اسے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا؟ حسام بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے تو مارنے کو نہیں کہا تھا، شانزے نے لاپرواہی سے کہا۔ بھائی آپ کو نور پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، حسام یہ کہہ کر نور کے کمرے کی طرف چلا گیا، مگر اگلے ہی لمحے دوڑتا ہوا آیا۔ بھائی نور تو بے ہوش پڑی ہے۔ ڈاکٹر نے نور کو مکمل چیک اپ کرنے کے بعد دوا لکھ دی جو حسام لے آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نور کے زخم بھر چکے تھے۔ کوچنگ سینٹر میں جانا اس نے دوبارہ شروع کر دیا۔ سیرش کو اس لڑکے نے آج پھر پارک میں بلایا تھا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے تصویریں لیک کرنے کی دھمکی دی تو سیرش کو جانا پڑا۔ وہ شخص آج تک سیرش کو تصویروں کے زور پر بلیک میل کرتا آ رہا تھا، اور وہ ہوتی بھی آ رہی تھی۔ ٹی وی پر کام کرنے کے جنون میں وہ کام کر چکی تھی جس کی ندامت اب اس سے ہو رہی تھی۔ وہ جب پارک میں اس شخص کے ساتھ گفتگو میں مہو تھی تو ساتھ سڑک پر گزرتے باسم نے سیرش کو دیکھ لیا تھا۔ سیرش جب گھر میں داخل ہوئی تو باسم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ باسم نے ماتھے پر بل لا کر کہا۔ بھائی یونیورسٹی سے، اور میں؟ جھوٹ مت بولو۔ باسم کے چیخنے سے فائزہ اور شانزے بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ نور بھی اس وقت کوچنگ سینٹر سے واپس آ کر کچن میں تھی، وہ بھی باہر آ گئی تھی۔ بھائی میں، سیرش نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے ہی باسم نے اسے روک دیا۔ تم پارک میں اس لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ باسم نے کہا۔ بھائی کون سا لڑکا؟ سیرش نے انجانے بننے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ سیرش سیدھی طرح بتا دو ورنہ۔ بھائی میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، سیرش نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تو اس کے پاس نور نے بھیجا تھا، مجھے کہا تھا میری کچھ تصویریں ہیں اس کے پاس، وہ لے کر آنا۔ نور نے؟ سیرش کو پھر باسم کے چہرے کی طرف دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔
اس سے پہلے نور کچھ کہتی باسم نے آگے بڑھ کر نور کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، جس سے نور نیچے گر گئی۔ حسام ابھی گھر آیا تھا، اس نے باسم کو نور پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے روکا، مگر باسم پر تو خون سوار تھا۔ فائزہ تم نور کو اندر لے جاؤ۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ بہن ہے وہ ہماری، حسام نے کہا۔ وہ ہمارا منہ کالا کر رہی ہے، ہماری عزت کو اس نے بیچ چوک میں رکھ دیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو وہ ہماری بہن ہے؟ حسام کی گرفت نرم ہوئی تھی۔ شانزے، باسم نے شانزے کو پکارا۔ جی بولیے۔ شانزے نے باسم کو پہلی مرتبہ اتنے غصے میں دیکھا تھا، اسے باسم سے خوف آ رہا تھا۔ تم ابھی اپنے بھائی کو فون کرو اور کہو کہ ہم اسے نور کا نکاح کرنے کے تیار ہیں۔ وہ کل ہی مولوی اور 2 گواہوں کو لے کر آ جائے۔ اگلے روز نور کا نکاح اس پکی عمر اور شادی شدہ مرد سے کر دیا گیا۔ نور کی زندگی رک گئی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھی سہرش کو دیکھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ نور کی آنکھوں میں پانی ہی پانی تھا۔ حسام نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا تو نور سسک اٹھی تھی، بھائی کے گلے سے لگ کر خوب روئی۔ ارے پگلی، ہم تمہاری رخصتی تھوڑی کر رہے ہیں، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شانزے نے نور کو کہا، اور سب مہمانوں کی طرف دیکھ کر پھیکی ہنسی۔ نور کی زندگی رک سی گئی تھی، اس کی سگی بہن اسے بھائیوں کی نظروں سے گرا چکی تھی۔ اب اس کی زندگی بے معنی تھی، وہ صرف گھر میں ظاہری طور پر موجود تھی، خیالی طور پر تو وہ کھو چکی تھی۔ وہ رات اس پر کسی قیامت سے کم نہ گزری تھی۔ وہ ساری رات اماں ابا کی تصویروں کو سامنے رکھ کر روتی رہی تھی۔ نور کوچنگ سینٹر میں تھی جب اس کی ایک اسٹوڈنٹ سے بات بگڑ گئی اور نور نے اسے تھپڑ مار دیا۔ نور سب کچھ چھوڑ کر واپس گھر آ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شانزے نے دروازے پر دستک دی مگر بے سدھ رہی، اندر سے کوئی حرکت نہ تھی۔ شانزے منہ میں کچھ بڑبڑا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ نور خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر اماں ابا کی قبر پر قبرستان چلی آئی۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھی رہی، نور وہیں سو گئی تھی، مگر ادھر گھر میں نور بھاگ گئی کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ شانزے ہاتھ مل مل کر نور کو بددعائیں دے رہی تھی۔ باسم نے شانزے کو گونج دار آواز سے چپ رہنے کو کہا۔ حسام بھی سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ بھائی آپ نور کو اچھی طرح سے جانتے تو ہیں، پھر آپ اتنے وہمی خیالات کیسے نور کے متعلق دماغ میں لا سکتے ہیں؟ اس لڑکی سے اچھی کوئی بعید بھی نہیں ہے، وہ سرکش لڑکی ہے، بیچارہ میرا بھائی، وہ تو پھنس ہی گیا، ایسی بد کردار لڑکی ہے۔ شانزے، باسم نے شانزے کو پکارا۔ کیا؟ ارے میری تو آنکھوں پر پٹی تھی جو دیکھتے ہوئے بھی کیچڑ میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے تو سوچا بن ماں کی بچی ہے، اپنے بھائی سے نکاح کروا دیتی ہوں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، مگر اب وہ میرے بھائی کی عزت ہوتے ہوئے بھی اس کا منہ کالا کر رہی ہے۔ اسی اثنا میں بانو بیگم جو محلے میں بہت معتبر عورت تھی، اس کا خاوند فوج میں تھا جو شہید ہو چکا ہے، وہ اکثر اس کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ آج بھی حسب معمول وہ قبرستان گئی تو وہاں پر نور کو دیکھا تو وہ اسے گھر لے آئی۔ وہ جب نور کو لے کر دروازے کو پار کرنے لگی تو شانزے نے آگے بڑھ کر کہا، اس گناہ کو ہمارے گھر سے دور رکھو، اب واپس کیوں آئی ہے؟ مل کر آ گئی اپنے معشوق کو؟ شانزے کے اندر جتنی کرواہٹ تھی وہ آج سب اپنے اندر سے نکال رہی تھی۔ لڑکی تم ہوش میں تو ہو؟ بانو بیگم نے غصے سے سرخ ہو کر کہا۔ یہ تو قبرستان میں تھی، شرم کرو، بچی کی حالت تو دیکھو۔ ایسے چہرے ہوتے ہیں خاندانوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کے۔ تم لوگ ایک معصوم پر بہتان لگا رہے ہو، ایک دن تم سب کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگلے روز کوچنگ سینٹر میں نور نے اس لڑکی سے معافی مانگی تو اس لڑکی نے بھی معاف کر دیا۔ بانو بیگم کی بات کے بعد گھر میں سب کا نور کے ساتھ رویہ کچھ سنبھلا تھا، جس سے نور کو کچھ سانس آئی تھی۔ ایک دن نور نے اپنے موبائل پر ایک رائٹر کی تحریر پڑھی تو اسے بہت زیادہ اچھی لگی۔ اس نے رائٹر کو میسج کیا اور تحریر سے متعلق اپنی رائے دی۔ رائٹر نے رات کو جواب دیا تو اسے یقین ہی نہیں آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس رائٹر سے اس کی کسی بات کو لے کر بحث ہوئی تو دونوں میں تلک کلامی ہوئی۔ نور نے غصے سے اپنا فون بند کر دیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ 2 ٹکے کا رائٹر مجھے باتیں سنا رہا ہے جیسے میں مر رہی ہوں اس کے لیے۔ لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ نور بس مسلسل بولے جا رہی تھی اور بار بار ساتھ پڑے موبائل کو بھی گھورے جا رہی تھی۔ نور رات کو کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی، بیڈ پر لیٹ کر اس نے اپنا موبائل آن کیا تو سامنے سائم کا میسج نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ نور نے میسج اوپن کیا تو سوری لکھا تھا اور ساتھ کیوٹ سا ایموجیز تھا، جسے دیکھ کر نور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نور نے واپس لکھا اٹس اوکے تو کچھ لمحے بعد جواب آیا، شکر ہے آپ نے معافی قبول کی۔ اگر معافی قبول نہ کرتی، نور نے لکھا، ایسے کیسے نہ کرتی،
اگلے ہی لمحے جواب حاضر تھا، آپ میرے لگتے ہی کیا ہیں جو میں آپ کو معاف کرتی؟ ٹھیک ہے، مت بات کریں۔ جیسے ہی سائم نے یہ میسج کیا تو نور کو سمجھ ہی نہیں آیا کیا لکھے۔ اگلے 15 منٹ تک نور نے میسج کیا نہ سائم نے، مگر بے چینی دونوں طرف تھی۔ سائم کی زندگی میں چند لمحے پہلے آنے والی تبدیلی اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ نور کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ دونوں کا دھیان موبائل پر آنے والے میسج ٹون کی طرف تھا، مگر دونوں کو ایک دوسرے کا انتظار تھا، جو انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جو لمحے گزر رہے تھے دونوں کو کچھ ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نور کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ نور نے بجلی کی سی تیزی سے موبائل اٹھایا۔ سائم کے نام کے نیچے اسمائلی ایموجیز تھی۔ نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی سیم ایموجیز واپس سینڈ کر دی۔ سیرش آج بھی اس لڑکے کے بلانے پر پارک میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ سیرش نے بے بسی سے پوچھا۔ سامنے سیمنٹ کے بیچ پر بیٹھا شخص مسکرانے لگا۔ میں سمجھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر تم مجھے صرف استعمال کر رہے تھے۔ نہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے اور نہ تم سے محبت۔ دیکھو وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تمہیں تمہاری بہن، میری بہن کا نام مت لینا۔ وہ شخص کسی بجلی کی تیزی سے اٹھ کر لپکا تھا۔ سیرش کو اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا۔ وہ لڑکھڑائی۔ اس کا سر بینچ کے کنارے پر لگا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ شخص ماتھے کے پسینے کو صاف کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ نور اسپتال پہنچی تو نرس نے نور سے پوچھا، آپ کا نام نور ہے؟ آپ کی بہن مرنے سے پہلے بس یہی کہہ رہی تھی، آپ ہی نور مجھے معاف کر دو۔ کیا مطلب کہہ رہی تھی؟ شی از نو مور، نرس نے دکھ سے کہا، اور ایک لمبی سانس خارج کر کے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ باسم اور حسام بھی اسپتال کی سیڑھیاں چڑھ کر آ چکے تھے۔ کیسی ہے وہ؟ حسام نے نور سے پوچھا۔ نور نے بھائی کو دیکھا تو لپکا کر گلے سے لگ کر سسک اٹھی۔ ارے اسے کچھ نہیں ہوتا، حسام نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ باجی یہ لے چائے۔ یہ سیرش گئی کہاں تھی؟ فائزہ نے چائے کا کپ شانزے کو پکڑا کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہائے باجی کالج، شانزے نے تپ کر کہا۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے کیا پتا، بس کال آئی ہے اور تینوں بہن بھائی نکل گئے ہیں۔ باجی ویسے یہ نور کی رخصتی کا کچھ نہیں سوچا؟ سوچا ہے، بھلا سوچا کیوں نہیں ہے، دھوم دھام سے کریں گے رخصتی، بس بھائی جب حکم دے گا۔ میں تو نکاح کے وقت ہی رخصتی کے حق میں تھی، مگر بھائی جان نے کہا وہ جب تک یہاں علیحدہ گھر نہیں بنا لیتے تب تک رخصتی نہیں کرے گا۔ کل بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ شانزے نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ 5 مہینے بعد۔ باجی۔ فائزہ اپنے کمرے سے موبائل کان کو لگائے تیزی سے نکلی۔ شانزے جو ابھی چائے کا کپ اٹھائے کچن سے نکل رہی تھی، فائزہ کو دیکھ کر رک گئی۔ باجی وہ بھائی کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ مر گیا، فائزہ نے مشکل سے کہا۔ طفیل جو دوپہر سے 5 ماہ پہلے لوٹا تھا، گھر کی تعمیر کروا رہا تھا، پھر اس کا ارادہ رخصتی کا تھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے اسے دل دورہ پڑا، اسپتال منتقل کیا تو بچ نہ سکا۔ شانزے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا تھا۔ طفیل کو مرے 40 دن گزر گئے تھے۔ فائزہ اور شانزے ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا ری ایکشن دے، اس لیے وہ چپ تھی، مگر بہن کی موت کا غم اسے شدید تھا۔ نور کی زندگی میں آنے والا نیا شخص بھی سوالیہ نشان تھا، ایسا سوالیہ نشان جو خود بھی سوال ہو۔ مگر نور جب بھی اس سے بات کرتی تو لگتا گویا وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، مگر ان کی محبت صرف باتوں تک مفید تھی اور وہ اسی میں خوش تھے۔